Subscribe our channel and never miss an update. بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج کا ٹاپک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ جس زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لیے پسند کیا، وہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ملکیت تھی۔ ان دونوں بچوں نے اپنی زمین بغیر کسی معاوضے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کی پوری قیمت ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین پر جو مسجد تعمیر فرمائی اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ انصار و مہاجرین میں سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ تعمیر میں حصہ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد سے متصل چند حجرے بھی تعمیر فرمائے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت۔ مسجد نبوی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے مسجد نبوی کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی: میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مساجد میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا روضہ مبارک بھی مسجد نبوی میں ہے۔ حج کے لیے جانے والے لوگ مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک مقام ہے جسے ریاضۃ الجنہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسلام کی پہلی درسگاہ صفا بھی مسجد نبوی میں ہی قائم کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے مسجد کے ساتھ غریب اور نادار مسلمانوں کے قیام اور تعلیم کے لیے ایک چبوترا بنوایا جو صفا کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور رہتے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے۔ یہ صحابہ اصحاب صفا کہلائے۔ مسجد نبوی اسلامی ریاست کا ایک اہم مرکز بنی۔ یہ مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ ایک تربیت گاہ بھی تھی۔ یہاں مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیم دی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اہم معاملات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے مشاورت فرماتے۔ جہاد پر روانگی سے قبل مجاہدین یہاں جمع ہوتے اور حکمت عملی تیار کرتے۔ دوسرے ملکوں
اور قبیلوں سے آنے والے وفود کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا جاتا اور اہم معاملات پر ان سے گفتگو کی جاتی۔ اسی مرکز سے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے وفود اور جماعتوں کو روانہ کیا جاتا۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے مختلف ادوار میں مسجد نبوی میں توسیع کی۔